السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے آپ کے فیوریٹ پسندیدہ اور مشہور ڈرامے تم میرے کیا ہو کے تازہ ترین اپڈیٹس کی۔ اب سب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سارا کا رویہ اچانک ہادیہ کے ساتھ اتنا مہربان کیسے ہو گیا۔ سارا اب خالہ کیسے بن گئی فوری طور پہ، اور پھوپھی بھی بن سکتی تھی لیکن اس نے خالہ بننے کا ناٹک شروع کر دیا ہے کہ میں تو خالہ بننے جا رہی ہوں، ہادیہ کی اولاد ہوگی، مجھے اس بچے کو کھلانے کا بہت مزہ آئے گا، اور اس کے لیے وہ بھی اس نے شاپنگ شروع کر دی ہے، اور زہیب کا دل جیتنے کے لیے وہ روز ان کے ہونے والے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف خرید کر لا رہی ہے، اور اس کے لیے بیبی سیٹ پسند کر کے زہیب کو ساتھ لے کر گئی ہے کہ آؤ چل کے خرید کر لاتے ہیں۔ لیکن اب ہادیہ کو جلن ہونے لگی ہے، حسد ہونے لگا ہے کہ یہ ہر بات میں جو سارا ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر ہمارے بچے کی باتیں کر رہی ہے اور اس کے لیے اہتمام کر رہی ہے، اور یہ باتیں جو ہے وہ زہیب کو بہت پسند آ رہی ہیں، اور زہیب اس کی تعریف کرنے لگا ہے، اور زہیب اب اس کی سائڈ لینے لگا ہے کہ دیکھو سارا کتنا خیال کرنے لگی ہے، اور سارا کتنی دل کی اچھی ہے، اور سارا جو ہے وہ دل کی بری نہیں ہے، اور میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا، لیکن سارا بہت مختلف ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، آخر ہادیہ وہ تمہاری بہن ہے۔ تو اب ہادیہ کو یہ باتیں سارا کی بالکل اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ سارا کی ہر جو حرکت ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی چال ہوتی ہے، وہ خواہ میں کوئی اس کی ہمدردی نہیں کرتی، نہ وہ اس کی ہمدرد ہے، بلکہ اس کا تو ایک ہی نصب العین ہے، ایک ہی زندگی کا مقصد ہے کہ زہیب کو ہادیہ سے چھین کر واپس اپنی زندگی میں لے جائے، اور کسی طرح زہیب جو ہے وہ ہادیہ کو طلاق دے کر تو سارا سے شادی کر لے۔ لیکن اب گھر میں خوشخبری آنے والی ہے، سب بزرگ بڑے خوش ہیں، شوکت رضا بہت خوش ہے کہ وہ نانا بننے جا رہے ہیں، اور طیب میں خوش ہیں کہ وہ دادی بننے جا رہی ہیں، اور انہوں نے سمینہ کو بھی مبارکباد دی ہے کہ سمینہ تمہیں بہت مبارک ہو، تم بھی نانی بننے جا رہی ہو، اور سمینہ کہتی ہے ہاں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور بہت خوش ہوں، دراصل میں سارا کی خوشی میں خوش ہوں، جس کام میں جس بات میں سارا خوش ہوتی ہے مجھے بھی بےحد خوشی ہوتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہادیہ اور زہیب سے زیادہ خوشی تو سارا کو ہو رہی ہے خالہ بننے کی۔ ماہنور بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، اور وہ حیران بھی ہے اور خوش بھی ہے، اور حیران اس بات پہ کہ سارا کو اچانک کیسے ہو گیا ہے یہ رویہ تبدیل ہادیہ کے ساتھ، اور خوش اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ پھوپھی بننے جا رہی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس گھر میں خوشیوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ زہیب کی جو غلط فہمی تھی ہادیہ کے بارے میں کہ اس نے مسلسل جھوٹ بولا، اور نانوں کو کینسر کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا، تو وہ کیسے غلط فہمی دور ہوئی، کیونکہ وہ ہادیہ کے ماموں نے فون کیا، عاصم ماموں نے زہیب کو، اور بتایا کہ بیٹا میں تم سے شرمندہ ہوں، سمجھ نہیں آ رہی تم سے کیسے بات کروں، دراصل ہادیہ نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، ہادیہ کو جو کچھ بتایا گیا تھا وہ ساری جو حرکت تھی وہ میری بیوی اور عمیر کی طرف سے تھی، انہوں نے ہادیہ کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بول کر پیسے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہادیہ نے تمہیں جو بتایا تو تم سمجھے کہ ہادیہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زہیب کو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہادیہ کم از کم اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ سچی تھی، اور وہ خود ٹریپ ہوئی ہے عمیر اور مومانی شہناز نے جو ہے وہ گھٹیا حرکت کی، جس کی وجہ سے وہ ٹریپ ہو گئی۔ ادھر اب بڑی مشکل سے عمیر کی ماں جو ہے شہناز وہ اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہوئی ہے، ورنہ اس کے شوہر عاصم نے تو اس کو گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ تو اس نے بڑی منتیں سماجتیں کی، معافیاں مانگی، ہاتھ جوڑے، پاؤں پڑی کہ مجھے مت جانے دیں یہاں سے، اور مجھے جو ہے وہ روک لیں، میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی، بہت بدنامی ہو جائے گی میری، میں کس کو کیا کیا بات بتاؤں گی۔ بہرحال دادی نے روک لیا، یعنی کہ اس کی ساس جو ہے اور عمیر کی دادی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شہناز کو گھر چھوڑنے کے بجائے گھر میں ہی رکھنے کے لیے کہہ دیا بیٹے کو کہ اس کو معاف کر دو اور گھر میں رکھو۔ تو اب یہ جن کے ساتھ ساری عمر زیادتیاں کرتی آئی تھی اور زبان کی تیز تھی شہناز، اس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کی ساس نے ہی اس کو بالآخر اس کا گھر بچا لیا ہے، لیکن اب یہ اپنے بیٹے عمیر سے بہت ناراض ہے، اور اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، اور اسے بتا بھی رہی ہے کہ تمہاری اس غلط حرکتوں کی وجہ سے میرا گھر اجڑتے اجڑتے بچا ہے، اور میں روڈ پہ چلی جاتی، تمہارے باپ نے تو مجھے گھر سے نکالنے کا حکم دے ہی دیا تھا، تمہاری دادوں کا بھلا ہو گیا، ان کی وجہ سے میں اس گھر میں رکی ہوئی ہوں، لیکن اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اب عمیر کچھ اور بڑا کرنے والا ہے، اس کے دوست اسے کہہ رہے ہیں کہ تم اب یہاں گھر میں تو تمہاری کوئی عزت رہی نہیں، کب تک یہاں ذلیل ہوتے رہو گے، کچھ لاکھ روپے کا انتظام کرو، ایجنٹ کو وہ پیسے دیتے ہیں اور تمہیں باہر کا ویزا لگوا دیتے ہیں، میں باہر جا رہا ہوں، اس کا دوست کہتا ہے تم بھی میرے ساتھ سعودیہ چلو۔ اب وہ پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ کہاں سے پیسے جوڑے جائیں، وہ باپ کے پاس آتا ہے بات کرنے، لیکن اس کے والد تو اسے کہتے ہیں کہ تمہاری جیسی اولاد ہونے سے تو بہتر ہے کہ بس وہ خاموش ہو کے پھر چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا اتنا غصہ ہے، تو وہ باپ سے بھی بات نہیں کر پا رہا، ماں بھی اس کی جو ہے سخت ناراض ہے، دادو تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، تو وہ رات کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب سب سوئے ہوتے ہیں
तो माँ बाप के कमरे में जाता है और दराज से कुछ चीज़ें निकाल लेता है। अभी ये तो नहीं बताया गया कि वो चीज़ें कितनी मालियत की हैं और क्या अहमियत की हामिल हैं, लेकिन अब इसने घर से चोरी की है और यकीनन ये अब कोई और उल्टा काम करने जा रहा है, जिसके बाद में घर वालों की नाराज़गी और बढ़ जाएगी। उधर ज़ुहैब और हादिया जो हैं वो अब अपने आने वाले मेहमान यानी बच्चे की तैयारियों में मशगूल हो गए हैं। हादिया बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि केयरफुल है और उसकी सब घर में जो है वो सब लोग कह रहे हैं कि एहतियात करो और ख़्याल रखो, सब उसकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं। जबकि वहाँ पे जो किरदार है सारा का वो बड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो बहुत ज़्यादा प्यार जता रही है, अपनायत जता रही है और अब वो हर काम में हादिया से बढ़कर जो है वो ज़ुहैब के पास होती है और ज़ुहैब के साथ साथ होती है और ये चीज़ें अब हादिया को पसंद नहीं आ रही हैं। तो ये क्या आगे झगड़े की बायस बनेगी, क्योंकि अब सारा जो है उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उसने शिकायत की है फिर ज़ुहैब से कि हादिया के दिल में मेरे लिए बहुत बुग़्ज़ है, हालांकि मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, बदल गई हूँ और बच्चे की खुशी मना रही हूँ, आने वाले बच्चे की, और हादिया मुझसे जेलस हो रही है और वो अभी भी बुग़्ज़ रखती है, जिस पे ज़ुहैब बड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हादिया को। अब ज़ुहैब और हादिया के दरमियान मज़ीद जो हैं वो उलझनें और परेशानियाँ पैदा होने वाली हैं और आगे आने वाले मनाज़िर में हम यही देखेंगे कि इनके मसाइल अब बढ़ेंगे। अब इनको कौन हैंडल करता है, बेहतर करता है। अब नानू इसमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं, तायम्मी कर सकती हैं या फिर शौकत रज़ा समझा सकता है। तो देखते हैं अब ड्रामे में मज़ीद क्या क्या ट्विस्ट आते हैं।